السلام علیکم، خوش آمدید ایم اے اسٹڈی ایکسپرٹ چینل پر۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کریکٹرسٹکس آف افیکٹو سائنس ٹیچنگ۔ انٹروڈکشن۔ افیکٹو سائنس ٹیچنگ ہیلپ اسٹوڈنٹس تھنک، ایکسپلور اینڈ انڈرسٹینڈ دا ورلڈ اراؤنڈ دم۔ مؤثر سائنس کی تدریس طلباء کو سوچنے، دریافت کرنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ It goes beyond textbooks and encourages curiosity, questions, and real-life applications. یہ صرف نصابی کتابوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ طلباء میں تجسس، سوالات کرنے کی عادت اور عملی زندگی سے جوڑنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان بنیادی خصوصیات کا جائزہ لیں گے جو سائنس کی تدریس کو واقعی مؤثر بناتی ہے۔ Scientific attitude. An effective science teacher must have a scientific attitude, logical, curious, and open-minded. ایک مؤثر سائنس کا استاد سائنسی مزاج کا حامل ہونا چاہیے جس میں منطقی سوچ، تجسس اور کھلا ذہن شامل ہو۔ ایسا استاد نئی معلومات کو قبول کرنے، تجربات کرنے اور سوالات کا خیر مقدم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ They should promote critical thinking and encourage students to ask why and how. انہیں تنقیدی سوچ کو فروغ دینا چاہیے اور طلباء کو کیوں اور کیسے جیسے سوالات پوچھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہی سوچ طلباء کو گہرائی میں جا کر سوچنے اور مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ Rather than accepting things as they are, they should question and verify. اساتذہ کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو صرف ماننے کے بجائے ان پر سوال اٹھائی اور تحقیق کرے۔ یہ عمل طلباء کو بھی حقیقت جاننے اور تجربات کرنے کی جانب راغب کرتا ہے۔ For example, if a student asks why the sky is blue, the teacher should explain Rayleigh scattering. مثال کے طور پر اگر طالب علم پوچھے کہ آسمان نیلا کیوں ہے تو استاد کو ریلی اسکیٹرنگ کے سادہ مفہوم سے وضاحت دینی چاہیے۔ ایسا کرنے سے طلباء کا تجسس بڑھے گا اور سائنسی تصورات واضح ہوں گے۔ This promotes inquiry-based learning rather than rote memorization. یہ انداز حفظ پر مبنی تعلیم کے بجائے تحقیق اور سوال پر مبنی سیکھنے کو فروغ دیتا ہے۔ اس سے طلباء کا علم دیرپا اور قابل عمل بن جاتا ہے۔ The teacher must also avoid personal biases and be objective. استاد کو ذاتی تعصب سے پاک ہو کر غیر جانبدار انداز میں تعلیم دینی چاہیے۔ یہی غیر جانبداری طلباء کے اعتماد اور سچائی پر مبنی سیکھنے کے عمل کو بڑھاتی ہے۔ A classroom built on curiosity builds real understanding. ایک ایسا کلاس روم جہاں سوالات کرنے کی آزادی ہو، وہاں سچی سمجھ بیدار ہوتی ہے۔ طلباء چیزوں کو صرف یاد نہیں کرتے بلکہ ان کو سمجھتے اور آزما بھی سکتے ہیں۔ Mastery of subject matter. A good science teacher must have deep and updated knowledge of their subject. ایک اچھے سائنس کے استاد کے پاس اپنے مضمون کا مکمل اور تازہ ترین علم ہونا چاہیے۔ یہی گہرا علم انہیں مؤثر اور خود اعتماد طریقے سے پڑھانے کے قابل بناتا ہے۔ They should understand not just definitions, but underlying principles. انہیں صرف تعریفیں ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے اصولوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہی اصولی فہم پیچیدہ معلومات کو آسان بنانے میں مدد دیتا ہے۔ This helps them simplify complex ideas for students. یہ علم انہیں مشکل نظریات کو طلباء کے لیے سادہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یوں طلباء مشکل مضامین سے گھبرانے کے بجائے ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ For instance, while teaching Newton's laws, they must explain both the formula and real-life applications. مثال کے طور پر نیوٹن کے قوانین پاتے وقت انہیں فارمولا اور روزمرہ زندگی میں اس کی مثالیں بھی بتانی چاہیے۔ اس سے طلباء کو سیکھنے میں آسانی اور عملی فہم حاصل ہوتی ہے۔ A teacher can confidently answer unexpected questions. ایک باعلم استاد غیر متوقع سوالات کا اعتماد سے جواب دے سکتا ہے۔ ایسے استاد طلباء کی عزت اور اعتماد جیت لیتے ہیں۔ They also connect old and new knowledge smoothly. وہ پرانے اور نئے علم کو بڑی آسانی سے آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ربط سیکھنے کے عمل کو تسلسل اور وضاحت فراہم کرتا ہے۔ Students feel inspired by teachers who know their subject well. طلباء ایسے اساتذہ سے متاثر ہوتے ہیں جنہیں اپنے مضمون پر عبور حاصل ہو۔ ایسے استاد طلباء کی تعلیمی ترقی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ Use of teaching aids and models. Effective science teaching involves using visuals, models, and digital tools. مؤثر سائنس کی تعلیم میں تصویری مواد، ماڈلز اور ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ یہ اوزار طلباء کی توجہ حاصل کرنے اور مفہوم کو واضح کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ These aids help make abstract concepts more concrete. یہ تدریسی آلات نظریاتی تصورات کو عملی شکل میں دکھاتے ہیں۔ طلباء ان سے بہتر طور پر سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ For example, using a 3D model of the atom helps students understand structure better. مثال کے طور پر ایٹم کا 3D ماڈل استعمال کرنے سے طلباء اس کا ڈھانچہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا ماڈل ان کے ذہن میں تصور واضح کر دیتا ہے۔ Charts, animations, اور simulations can clarify difficult processes like photosynthesis.
چارٹس، وامشن آسیمولیشنز جیسے ذرائع فوٹوسنتھیسس جیسے پیچیدہ عمل کو آسان بناتے ہیں۔ یہ ذرائع طلبہ کو عملی مظاہر سے جوڑتے ہیں۔ ٹیچنگ ایڈز آلسو میک لیسنز مور انگیجنگ اینڈ فین۔ تدریسی مواد سبق کو دلچسپ اور خوشگوار بناتا ہے۔ ایسا ماحول طلبہ کی توجہ اور دلچسپی میں اضافہ کرتا ہے۔ دے سپورٹ ویژول اینڈ kinesitic لرنرز ان دا کلاس۔ یہ بصری اور عملی طور پر سیکھنے والے طلبہ کے لیے خاص طور پر مفید ہوتے ہیں۔ ہر طالب علم اپنی طرزن سیکھنے کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سچ ٹولز برنگ لائف ٹو theoretical knowledge۔ ایسے آلات نظریاتی علم میں جان ڈال دیتے ہیں۔ طلبہ ان کے ذریعے خشک مضامین کو بھی دلچسپ محسوس کرتے ہیں۔ پریکٹیکل اینڈ ایکسپریمنٹل لرننگ۔ سائنس از بیسٹ لرن تھرو ہینڈز آن ایکسپیرئنس۔ سائنس کو سب سے بہتر انداز میں عملی تجربے کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ طلبہ کو خود سیکھنے اور نتیجہ اخذ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ان افیکٹو ٹیچر مسٹ لرن پریکٹیکل ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ ایک مؤثر استاد کو عملی سرگرمیاں اور تجربات کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یہ سرگرمیاں سبق کو حقیقی زندگی سے جوڑتی ہیں۔ دیز ہیلپ اسٹوڈنٹس ویریفائی کانسیپٹس دے لرن ان بکس۔ یہ طلبہ کو کتابی تصورات کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع دیتی ہے۔ یوں علم صرف زبانی نہ رہ کر عملی صورت اختیار کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، شوئنگ اے سمپل ایکسپیریمنٹ آن واٹر ایویپریشن پرووز دا کانسیپٹ آف ہیٹ انرجی۔ مثال کے طور پر، پانی کے بخارا بننے کا تجربہ حرارتی توانائی کو ثابت کرتا ہے۔ یہ عمل نظر کے سامنے ہوتا ہے، جس سے طالب علم کی سمجھ میں بہتری آتی ہے۔ When students conduct experiments, they become active learners۔ جب طلبہ خود تجربات کرتے ہیں تو وہ فعال سیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ یہی سرگرم تعلیم سچی سمجھ پیدا کرتی ہے۔ This also builds their observation, analysis, and reporting skills۔ یہ طریقہ ان کی مشاہداتی، تجزیاتی اور رپورٹنگ صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے۔ طلبہ صرف علم نہیں لیتے بلکہ اسے ناپتے اور پرکھتے بھی ہیں۔ Learning by doing makes science real and memorable۔ عمل کے ذریعے سیکھنا سائنس کو حقیقت اور یادگار بناتا ہے۔ یہ طریقہ علم کو طویل مدت تک ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ Encouraging inquiry and questioning۔ A great science teacher motivates students to ask questions freely۔ ایک عظیم سائنس کا استاد طلبہ کو آزادی سے سوالات کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کا مقصد طلبہ کے اندر تجسس پیدا کرنا ہے تاکہ وہ صرف سننے والے نہ ہوں بلکہ سیکھنے میں فعال ہوں۔ They welcome doubts instead of discouraging them۔ وہ شک کو ناپسند کرنے کے بجائے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب طلبہ کسی بات پر سوال کرتے ہیں تو استاد کو انہیں سراہنا چاہیے کیونکہ یہی سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ For instance, if a student asks why metals conduct electricity, the teacher should encourage the question۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی طالب علم پوچھے کہ دھاتیں بجلی کو گزارتی ہیں تو استاد کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ سوالات سائنس کی اصل روح ہیں اور استاد ان کے ذریعے طلبہ کی سوچنے کی صلاحیت بڑھا سکتا ہے۔ They may use it to start a class discussion or a mini activity۔ وہ اسے کلاس میں بحث مختصر سرگرمی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات سے پوری کلاس کو شامل کر کے عملی سرگرمیوں کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ This helps students think deeply and independently۔ یہ طلبہ کو گہرائی اور خود مختاری سے سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ جب وہ خود سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو ان کا علم مضبوط اور پائیدار بنتا ہے۔ Teachers should never say, "Don't ask too much, curiosity is key۔ اساتذہ کو کبھی نہیں کہنا چاہیے زیادہ مت پوچھو، تجسس ہی سب کچھ ہے۔ اگر سوالات کو روکا جائے تو طلبہ کا اعتماد اور دلچسپی دونوں ختم ہو سکتے ہیں۔ سچ انکوائری بیسڈ ٹیچنگ ڈیولپس ریل سائنٹیفک تھنکنگ۔ ایسی تحقیق پر مبنی تعلیم حقیقی سائنسی سوچ پیدا کرتی ہے۔ یہی تعلیم طلبہ کو محقق اور تجزیہ کار بناتا ہے، نہ کہ صرف کتابی علم رکھنے والا۔ کنسیپچول کلیئرٹی۔ افیکٹو سائنس ٹیچنگ از بیسڈ آن کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف کانسیپٹس۔ مؤثر سائنس کی تعلیم واضح تصورات پر مبنی ہوتی ہے۔ طلبہ کو صرف یاد کرانا کافی نہیں، انہیں اصل مفہوم سمجھانا ضروری ہے۔ ٹیچرز شوڈ ناٹ پروموٹ کریمنگ، انسٹیڈ دے شوڈ انشور اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ دا وائی۔ اساتذہ کو رٹا لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ کو سمجھانے پر زور دینا چاہیے۔ طلبہ جب کسی تصور کی منطق کو جان لیتے ہیں تو وہ اسے عملی زندگی میں بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، وین ٹیچنگ ڈینسٹی دے کین یوز اے سمپل ڈیمو وتھ آل اینڈ واٹر۔ مثال کے طور پر، جب کثافت پڑھائی تو تیل اور پانی کا آسان تجربہ دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ مظاہرہ طلبہ کو یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح مختلف مادے مختلف وزن رکھتے ہیں۔ This shows how different substances behave due to their density۔ یہ بتاتا ہے کہ مختلف مادے کثافت کی بنیاد پر کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ ایسے تجربات نظریاتی علم کو عملی اور دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ Analogies and real life examples make abstract ideas relatable۔ تشبیہات اور حقیقی زندگی کی مثالیں مجرد خیالات کو قابل فہم بناتی ہیں۔ مثلاً کشش ثقل کو پانی کے بہاؤ سے سمجھایا جا سکتا ہے جو طلبہ کی سمجھ میں جلد آتا ہے۔
Clarity prevents confusion and builds a strong foundation. वजाहत उलझन को रोकती है और मजबूत बुनियाद बनाती है. एक बार जो बात वाज़ेह हो जाए वो जिंदगी भर याद रहती है. Only a conceptually clear student can apply knowledge later. सिर्फ एक वाज़ेह फहम रखने वाला तालिब-इल्म ही बाद में इल्म को इस्तेमाल कर सकता है. यही तलबा मुस्तक़बिल में तहक़ीक़ साइंसी तजुर्बात में कामयाब होते हैं. Relating science to daily life. Science is all around us in cooking, driving, using phones, and more. साइंस हमारे चारों तरफ है खाना पकाने, गाड़ी चलाने, मोबाइल इस्तेमाल करने वगैरह में. अगर तलबा को ये दिखाया जाए कि साइंस रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है तो वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं. An effective teacher connects classroom content to situations. एक मुअस्सिर उस्ताद क्लास के असबाक को अमली ज़िंदगी से जोड़ता है. जब सबक ज़िंदगी से जड़ जाए तो याद रखना भी आसान होता है. For example, while teaching heat transfer, they can talk about how a thermos keeps tea hot. मिसाल के तौर पर हरारत की मुंतकली पाते हुए वो बता सकते हैं कि थर्मूस चाय को गर्म कैसे रखता है. ऐसी मिसालें सबक को काबिल मुशाहदा और दिलचस्प बनाती हैं. This makes lessons relevant and meaningful for students. ये असबाक को तलबा के लिए बामानी और मुतल्लिका बनाता है. तलबा इस वक्त बेहतर सीखते हैं जब वो ये देखते हैं कि इल्म उनकी ज़िंदगी में कहाँ काम आता है. When students see science in daily life, they stay more engaged. जब तलबा रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइंस को देखते हैं तो वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं. इससे उनकी सीखने की लगन और तजस्सुस में इजाफा होता है. It also removes the fear of science being too hard. ये साइंस के मुश्किल होने के खौफ को भी दूर करता है. साइंस जब आसान मिसालों से सिखाई जाए तो हर तालिब-इल्म इसे समझ सकता है. Practical examples improve both interest and retention. अमली मिसालें दिलचस्पी और याददाश्त दोनों को बेहतर बनाती हैं. तलबा को जो चीज़ दिखाई जाए वो याद भी ज़्यादा रहती है. Positive and inclusive environment. Effective science teaching needs a safe, encouraging environment. मुअस्सिर साइंस की तालीम के लिए महफूज और हौसला अफजा माहौल ज़रूरी है. जब क्लास में खौफ ना हो तो तलबा खिलकर सीखते हैं. Every student should feel comfortable participating in class. हर तालिब-इल्म को क्लास में हिस्सा लेने में आसानी महसूस होनी चाहिए. खा वो बोलने वाला हो या सुनने वाला, हर किसी को मौका मिलना चाहिए. Teachers should respect different opinions and learning styles. असातिज़ा को मुख्तलिफ राय और सीखने के अंदाज का एहतराम करना चाहिए. कोई तालिब-इल्म तस्वीरों से सीखता है तो कोई मिसालों से, और उस्ताद को हर अंदाज को अहमियत देनी चाहिए. For instance, some students may be shy but good at projects. मिसाल के तौर पर कुछ तलबा शर्मीले होते हैं मगर मंसूबों में अच्छे होते हैं. ऐसे तलबा को ग्रुप वर्क में शामिल करके उनकी सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है. ग्रुप वर्क एंड ओपन डिस्कशंस कैन ब्रिंग आउट एवरीवन's strengths. ग्रुप वर्क और खिली बहस हर तालिब-इल्म की सलाहियत सामने लाती है. ये अमल टीम वर्क, एतमाद और तनकीदी सोच को फ़रोग़ देता है. An inclusive teacher celebrates questions and mistakes as part of learning. शामिल रखने वाला उस्ताद सवालात और गलतियों को सीखने का हिस्सा समझता है. इससे तलबा बगैर खौफ के अपनी बात कह सकते हैं और सीखने में दिलचस्पी लेते हैं. Such an environment supports creativity and growth. ऐसा माहौल तख्लीकी सलाहियत और तरक्की को फ़रोग़ देता है. तलबा को सोचने, बनाने और सीखने की मुकम्मल आज़ादी मिलती है. Feedback and assessment. A good science teacher regularly checks student understanding. एक अच्छा साइंस उस्ताद बाकायदगी से तलबा की समझ को जांचता है. इससे उस्ताद को मालूम होता है कि कौन सा तालिब-इल्म कहाँ पर खड़ा है. This can be done through quizzes, discussions, and experiments. ये क्विज़ेस, मुबाहसों और तजर्बात के जरिए किया जा सकता है. हर तरीका सीखने के मुख्तलिफ अंदाज को कोर करता है. Assessment is not just for grading, it guides improvement. तशख़ीस सिर्फ ग्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि बेहतरी की रहनुमाई के लिए होती है. ये तलबा को उनकी कमजोरियों की निशानदेही का मौका देता है. For example, after a lesson on ecosystems, the teacher can assign a small quiz or reflection. मिसाल के तौर पर माहौलियाती निज़ाम का सबक पाने के बाद मुख्तसर क्विज तज्ज़िया दिया जा सकता है. इससे उस्ताद को तलबा की समझ और दिलचस्पी का अंदाज़ा होता है. Quick feedback helps students correct their errors early. फौरी राय तलबा को अपनी गलतियां जल्दी दुरुस्त करने में मदद देती है. गलतियों को फौरी दुरुस्त करना इल्म को पुख्ता बनाता है. It also shows the teacher what to reteach or explain differently. ये उस्ताद को ये भी बताता है कि क्या दोबारा पाना मुख्तलिफ अंदाज में समझाना है. ये लचकदार तरीका तालीम तलबा की बेहतरी का जरिया बनता है. Constructive feedback boosts student confidence and performance. तमीरी राय तलबा के एतमाद और कारकर्दगी को बेहतर बनाती है. जब तलबा को ये एहसास हो कि उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है तो वो मज़ीद बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं. नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का मौजू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव साइंस टीचिंग पसंद आया होगा.
اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔